السلام علیکم ورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز ود زین شیخ زین العابدین کے ساتھ۔ ویورز، آج بہت ہی جو ملک میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی، ایک الیکشن کو لے کر کے اتنا بڑا تنازعہ کھول دیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے اس کے پروسپیکٹس بتاتے ہیں کہ اس کے بیہائنڈ دا سین ناصر لیاقت علی چٹھا جو ہیں وہ کیا پروسپیکٹس ہیں، اور آج جو رانا ثناء اللہ نے، اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری نے، تو بہت سارے ایسے اکابرین نے، رہنماؤں نے، جس میں کہ شیری رحمان بھی شامل ہیں، محسن نقوی بھی شامل ہے، انہوں نے ان کے خلاف کیا کٹا چٹا کھول دیا ہے۔ ویور، سب سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی اے رہنماؤں کی آج پھر 9 مئی کی جو سازش تھی اس کو کیا ناکام بنا دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ملک بھر میں جہاں پر وہ دھاندلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ آج جیل روڈ میں سلمان اکمل راجہ سمیت مختلف کارکنان کو احتجاج کرتے ہوئے پولیس کی بھاری نفریاں وہاں پر لگ گئی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، نامعلوم پر پہنچا دیا گیا۔ اب آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے وہ کہاں پر ہیں۔ آج 4 جو ہے وہ میجر ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ بہت جلد ان کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں ان کی جو سزائیں ہیں ان کو معطل کرنے کے لیے، قلعدم قرار دینے کے لیے اور ضمانت پر رہا کرنے کے لیے، جب تک اس سزا کا جو فیصلہ ہے، جو اپیلیں ہیں وہ ان کے فیصلے نہیں ہو جاتے، کہا ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رہا کر دیا جائے اور عمران خان کو بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ ویورز دیکھیں، بہت سارے ویلاگرز ویلاگ کرتے ہیں، میں پولیٹیکل بیٹ بھی کی ہے، کورٹ بیٹ میں کرتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، اور یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے ویلاگ میں کہ میں جانبدار ہو کر بات نہ کروں، غیر جانبدار ہو کر بات کروں، غیر جانبداری کا مظاہرہ کروں، اور آپ کے سامنے جو حقائق مضمر ہیں وہ سامنے لے کے آؤں، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آنکھ ہوتا ہے، زبان ہوتا ہے، ناک ہوتا ہے، کان ہوتا ہے، اور معاشرے کی ایک پرچھائی ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو واقعتاً حقیقت پر مضمر ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، اگر ان کی شاباشی ہو، عمران خان نے اچھا کام کیا ہو تو اس کو میں ضرور سراہوں گا اور سامنے لے کے آؤں گا۔ اگر مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے جمہوریت بچانے کے لیے اقدامات کیے، اور یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ریلیف کہاں ملا، وہ بھی سامنے لے کر کے آؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے، اور مولانا فضل الرحمان کل غریدہ فروخی کے پروگرام میں کیوں زبان بندی ہو گئی، کیوں ایسے سل گئی، جس میں پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جناب جو الیکشن یعنی کہ 2018 کا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑی متنازعہ بات کی، جس میں نظر یہ آیا کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب محترم جنرل فیض اور جنرل باجوہ میرے پاس آئے اور میٹنگ کی، اور عمران خان کی جو حکومت گرانے کا کردار ہے وہ ان کا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب تمام رہنماؤں کی اس پہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنسز ہوئی، رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھ لیں، احمد ملک کے بیانات دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات دیکھ لیں، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے بیانات دیکھ لیں جو اس وقت اسٹیک ہولڈر تھے، اور تمام تر پی ڈی ایم میں موجود وہ رہنما تھے جو جن کے پاس جسے کہنے کے چشم دید گواہ تھے۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان کی بات بالکل اس کے برعکس ہے، مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے وہ ایسی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ اس میں حمایت کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہودی لابی سے ان کا تعلق ہے، یہودی لابی کے تحت ان کو لایا گیا ہے، اور عمران خان کو باقاعدہ طور پر عدم اعتماد کے ذریعے جانا چاہیے۔ جبکہ جنرل فیض اور جنرل
बाजवा का उसमें बयान आया, जनरल फैज ने कहा कि मैं तो उसको एक कोर कमांडर पेशावर था, उल्ली के रहनुमाई, उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा तो कह रहे थे कि आप तरीके अदम एतमाद वापस ले लें, वो तो उसकी हिमायत में थे। जबकि मौलाना फजल रहमान ने कल गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में कह दिया कि जनाब मैंने जो जनरल फैज पे इल्जाम लगाया था वो ठीक नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। पता नहीं ये चीजें और बातें मुंह से निकलती हैं और तो किसी रास्तों से नहीं निकलती। तो उन्होंने जब ये कह दिया कि जनाब मेरे मुंह से निकल गया और मैंने, वो कहते हैं ना पहले तोड़ो फिर बोलो, अब 72 साल की उम्र में पहले वो तोलेंगे नहीं और बोल देंगे तो फिर इस तरीके से तो हजीमत उठाना पड़ेगी। 2018 का में जो इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया या तो धांधली हुई, ठीक है, उसमें जनरल फैज जनरल बाजवा जरूर इन्वॉल्व थे। यानी कि इसमें जो है वो मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की जो रही सही कसर थी, साख थी, वो भी खत्म कर दी। अब मौलाना फजल रहमान इसको आगे कितना डिफेंड कर सकते हैं, लिहाजा ये है कि यू टर्न इमरान खान को कहा जाता था। अब जब मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिले और इमरान खान के साथ चलने के वायदे वईदे कर दिए, इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए कह दिया और मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मुलाकातें शुरू कर दी, तो मौलाना फजल रहमान भी यू टर्न मास्टर होने लगे हैं। यानी कि इमरान खान का साया उन पर बाकायदा तौर पर पड़ चुका हुआ है। अब हम अपनी दूसरी खबर पर आएंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने आज एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इस्लामाबाद जो है वो एहतजाज हुआ, उसमें जो बड़े रहनुमा है वो शुमार हुए। लाहौर की सूरत हाल, जेल रोड जो इनका दफ्तर है वहां पर सुबह से ही पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी। इतलात ये थी कि आज जो है वो कहीं 9 मई जैसा वाकया दोबारा ना दोहराया जाए तौर पर वहां पर जो है वो जब कारकुनान को कॉल दी और उसमें सलमान अकरम राजा जो ओन चौधरी के मुकाबले में NA 128 से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने धांधली के इल्जाम लगाए हैं ओन चौधरी पर कि फॉर्म 45 का जो रिजल्ट था उसको फॉर्म 47 में यकसर तब्दील कर दिया गया और मेरी जो रातों रात लीड थी उसको हार में बदल दिया गया। देखिए इसमें मेरा मौक़िफ़ और स्टांस ये है जिसमें कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा, बेशक कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये है कि मैंने उनको बहुत अच्छी तरह मैं उनको जानता हूं, वो सब बातें मुझे कहते थे। और उस पर उस्मा बुखारी ने कह दिया है कि जो एक जिसे कह लो कि क्लर्क को जब आप इतने बड़े ओहदे पे लगा देंगे तो सुप्रिटेंडेंट भी नहीं क्लर्क, बल्कि कह दिया कि इतने बड़े ओहदे पे उसको लगा देंगे तो फिर जो है वो यही सूरत हाल होगी। लेकिन ये है कि इसमें जो हकायक है वो सामने आने चाहिए। बसीयत सहाफ़ी जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि इसमें किसी भी जमात को बालाए ताक रखते हुए जो अगर धांधली वाकई हुई है, अगर उन्होंने मुतालबा यहां तक कह दिया है उन्होंने कमिश्नर साहब ने कि इस पर जनाब मैं पुलिस को अपने हवाले करता हूं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो है वो फांसी की सजा सुनानी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं की आज जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया बड़े पैमाने पर, सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया गया, उनको नामालूम मुकाम पर पहुंचाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चला दिया गया कि जनाब पीटीआई के कारकुनान जो कि एहतजाज कर रहे थे उनको बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो गई। लेकिन उसके बाद जो पंजाब के वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होने जा रही थी, बड़े पैमाने पर उसको रोका गया है, उसको किला किमा किया गया है। 9 मई 2 को जो है वो बिल्कुल वाजिया तौर पर उसकी जो तैयारी हो रही थी उसको रोक दिया गया है और सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ कारकुनान को रहा कर दिया गया है। उसमें समीर खोसा और जो उनके पीटीआई के दीगर वकला है उनकी तरफ से भी अबूजर नियाजी और समीर खोसा वगैरह की तरफ से पिटीशन तैयार कर ली गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है गैर कानूनी तौर पर, उसकी जो है वो हम पिटीशन दायर करेंगे, दरखास्त दायर करेंगे और अदालत से रजू करने का फैसला कर दिया था। अब वो बाहर आ गए हैं तो हो सकता है कि वो दरखास्त दायर ना करें। अब हम एक बहुत बड़ी खबर पर आते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो लियाकत अली चट्टा PSL 9 जो शुरू हुआ है, HBL PSL 9 लाहौर में बड़ी रंगारंग तकरीब जो है वो आज हो भी रही है और जबकि आरफ लहार अपने फन का मुजाहरा करेंगे
اس میں علی ظفر بھی کریں گے, آئمہ بیگ بھی کریں گی, لیکن جو سب سے بڑی پرفارمنس دے دی ہے وہ کمشنر راولپنڈی نے دے دی ہے, لیاقت علی چٹھا نے. سب کی پرفارمنس بھول جائے گی, عارف لوہار کی پرفارمنس بھول جائے گی, علی ظفر کی پرفارمنس بھول جائے گی. جناب لیاقت علی چٹھا نے ڈرامائی انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ الیکشن 2024 جو ہے وہ شفاف الیکشن کروانے کے لیے مجھے تعینات کیا گیا. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, نہیں کروا سکا. میں نے اس الیکشن میں غلط کام کیا, اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے 13 MNA کی جو سیٹیں ہاری ہوئی تھی اس پر ہم نے لوگوں کو جتوایا. لوگوں کی 70 ہزار کی جو لیڈ تھی ہم نے ان کو شکست میں تبدیل کر دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو 13 سیٹیں تھی راولپنڈی کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی, اس کو میری حد تک یعنی کہ مجھے جو تعیناتی ہوئی تھی میں اس کو پورا نہیں کر سکا. میں اس کا شواہد ہوں کہ جو 70 ہزار کی لیڈ تھی اس کو ہار میں تبدیل کر دیا. کہ نون لیگ کے جو رہنما ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر جیتے ہیں, اور جبکہ شیخ رشید بڑی وزارتوں پہ جو ہے وہ رہے ہیں, وہ ان کے برعکس حنیف عباسی وہاں سے جیتے. تو سیٹوں پر تحریک انصاف جیت سکی جو صوبائی اسمبلی کی ہیں, اور ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے. باقی سیٹوں پر جو ہے وہ نون لیگ جیت گئی. بہرحال انہوں نے کہا کہ جو 70 ہزار کی لیڈ تھی اس کو شکست میں بدل دیا گیا. جبکہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ کہا کہ جناب میں مستعفی ہوتا ہوں اور خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی ہے, میں نے جو ظلم کیا ہے اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. جو بھی ملوث ہے اسے بھی اس کی سزا ملنی چاہیے. جبکہ اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو اس پر سیٹیں ہیں 12 صوبائی اسمبلی کی اور 6 قومی اسمبلی کی, اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں. یہاں تک رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ یہ باقاعدہ طور پر ذہنی مریض ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ ذہنی امراض کی ادویات لیتے تھے. انہوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی. عظمیٰ بخاری کا بھی بیان جو ہے وہ اس میں ملتا جلتا ہے, شیری رحمان کا بھی بیان اس سے ملتا جلتا ہے. لیکن میں ادھر بات کروں گا کہ اگر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا سچ بول رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کو کسی کے بیانات پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک ظلم اور زیادتی ضرور برپا ہوئی ہے. اگر اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اس سے ملک و قوم کی جو ہے وہ بدنامی ہوگی. یعنی کہ شہباز شریف نے بھی کہہ دیا تھا کہ جتنے الیکشن ہوئے وہ دھاندلی زدہ ہی تھے, اس میں دھاندلیاں ہوتی رہی. یہ پہلا الیکشن نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. 2018 کا جو نون لیگ کا مینڈیٹ تھا وہ بھی چوری کیا گیا, اور کس طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا, کس طریقے سے 2018 کے انتخابات میں الیکٹیبلز کو توڑا گیا, کس طریقے سے جہانگیر کار کا جہاز چڑھا تو صوبے میں حکومت بنی, کس طریقے سے جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنائی, اور کس طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے سیٹیں تھی جو کہ وہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کو جیت میں کنورٹ کر دیا گیا, اور کس طریقے سے جو ہے وہ حنیف عباسی کو گرفتار کیا گیا. اس طریقے سے صاف پانی کرپشن کیس میں قمر الزمان جو اب جیت گئے ہیں, بڑی تعداد میں وہ جیتے ہیں نون لیگ کے رہنما, ان کو گرفتار کیا گیا اور کو نااہل قرار دے دیا گیا. تو یہ بھی باتیں حقیقت پر مضمر ہیں اور حقیقت کے قریب ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے توشہ خانہ اور سائفر کیس میں, یعنی کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن سے تقریباً صرف کوئی 4 سے 5 روز قبل, ایک ہفتہ قبل ان کو سزا سنائی گئی تھی. سائفر کیس میں سب سے پہلے ان کو سزا سنائی گئی 10 سال. اس کے بعد ہی 2 دن بعد ان کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی گئی 14 سال. ان کو عدت نکاح کیس میں 7 سال سزا سنا دی گئی. ان تینوں سزاؤں کے خلاف انہوں نے اپیلیں دائر کر دی ہیں. یعنی کہ سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے, اور عدت نکاح کیس میں جو فیملی کورٹ میں چلایا گیا تھا سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی ہے. اس میں سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں عمران خان نے جو اپیل میں موقف اختیار کیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ گراؤنڈ ایک ایسی گراؤنڈ ہے کہ میں آپ کو اگر بطور کورٹ رپورٹر اس میں تجزیہ کروں تو عمران خان کو اس کی ان میں جو سزائیں ہیں
وہ کل عدم قرار دیے جا سکتی ہیں، چونکہ فیصلوں میں بڑی لکنت تھی اور عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور ان کو رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، درخواست میں کہا گیا ہے کہ بطور وزیر اعظم سائفر کو اپنے پاس رکھنے یا دفتر خارجہ واپس بھجوانے کے ذمہ دار نہیں ہے، جبکہ کسی بھی سائفر کی حفاظت اور اسے دفتر خارجہ واپس کرنے کی ذمہ داری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ عمران خان نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اگر جرم بنتا ہے تو اس کا ذمہ دار پرنسپل سیکرٹری ہے، میں نہیں، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سائفر کیس ٹرائل کے دوران مسلسل بے ضبطیاں سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ سائفر کیس کی کارروائی کو کل عدم قرار دیا۔ عدالتی فیصلہ انصاف کا قتل اور عمران خان کو سنائی گئی سزا غیر ضروری ہے۔ انہوں نے اس میں استدعا کی ہے کہ سنائی گئی سزا کل عدم قرار دے کر اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں، یعنی کہ عمران خان کی اس میں جو گراؤنڈ تیار کی گئی ہے اس میں بیرسٹر علی ظفر اس میں پیش ہوں گے، جو کہ ٹرائل کے دوران بھی وکیل رہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پوری امید ہے کہ عمران خان اس میں ان کی سزائیں جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیں گے۔ میں اس میں آپ کو خبر دیتا چلوں، چونکہ تجزیے کے ساتھ میں اپنے ویلاگ میں خبر دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ خبر جو حقائق کے منافی نہ ہو، جو حقائق پر پورا اترتی ہو، حقائق کی کسوٹی پر جو ہے وہ ٹھیک ٹھہرتی ہو، وہ خبر نہیں جو پراپوگنڈا ہو، وہ خبر نہیں جو جانبدار ہو، وہ خبر نہیں جس سے اداروں کو ملائم کیا جائے، وہ خبر نہیں جس سے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے، وہ خبر نہیں جس سے جمہوری اداروں کو ڈیریل کیا جائے۔ میں وہ ویلاگر نہیں ہوں، میں وہ ویلاگر ہوں جو عوام کی آواز ہو، جو قوم کی آواز ہو۔ اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی تجزیاتی ویڈیو اور خبروں سے بھرپور جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور بلاک تبصرے پہنچ سکے۔ عمران خان کو اب اڈیالہ جیل سے بنی گالہ میں پہنچانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ملیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔